گے انشاءاللہ تعالی، اور ہماری بہت جلد سورۃ النساء ختم ہونے والی ہے۔ 176 کل آیات ہیں اس میں، تو بس انشاءاللہ ہماری 20 آیات اور رہ جائیں گی۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آیت نمبر 153 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے آنورڈ جو ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کچھ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی مثال دیں گے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کس طرح کا مطالبہ کیا اور کس طرح کی ڈیمانڈ کی، اور ان کا اپنے نبیوں کے ساتھ کیسا مزاج تھا یا کیسی ریلیشن شپ تھی، وہ بتائیں گے۔ اچھا، یہی چیز ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی ہوئی ہے، اسی انداز کو ہم دیکھیں گے، لیکن اب اس میں آپ دیکھیں گے تھوڑی سی کلیئرٹی ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے سورہ بقرہ کو ہم نے کہا تھا سمری ہے نا، ایگزیکٹو سمری آف دا قرآن، سنام القرآن ہے، تو آپ کو بس چھوٹے چھوٹے سے بلٹ پوائنٹس ملیں گے۔ اب آگے اب نیکسٹ صورتوں میں آپ کو اسی پوائنٹ کو اور وضاحت ملے گی۔ اب ہم انشاءاللہ آیت پڑھیں گے نا، تو آپ خود بتائیے گا کہ اس میں کیا نئی بات تھی جو کہ سورہ بقرہ کی آیات میں نہیں تھی، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن ہمیں اور ملے گا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اور اسلوب نا بدل گیا ہے۔ سورہ نساء کی ہم نے بات کی تھی نا، انشاءاللہ میں سے معاشرتی مسئلے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آپ کی کریکٹ گائیڈ لائنز ہمیں مل رہی تھی، شریعہ کے احکام مل رہے تھے۔ اب یہاں پہ اور منافقین اور کفار کی کیریکٹرسٹک مل رہی تھی کہ ہمیں وہ پتہ چل جائے کہ ان کی خصلت کیسی ہے اور ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اب وہ جو اسلوب تھا، وہ چیپٹر یا وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ جو ٹائٹل تھا وہ اب ختم ہو گیا، اب نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، نیا خطبہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب اس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے، اس نئے آغاز کی، نئے چیپٹر کی، کیونکہ اینڈ کس بات پہ ہوا تھا لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے ریکٹیفائی کیا تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اور نبیوں کے وہ تمہید بن رہی تھی کہ نبیوں میں نہ تفریق ہونی چاہیے، اور تفضیل کی جو صفت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذمے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم تفریق نہ کریں نبیوں میں۔ اب ایک نبی کا ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 153 کو دیکھتے ہیں۔ یس الو کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اہل الکتابی، اہل کتاب مطلب اہل کتاب آپ سے، اب اہل کتاب کون ہوگے؟ یہودی اور نصرانی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ ان یہ کہ تنزلہ، آپ اتار لائیں، آپ ان کے پاس لے آئیں۔ اور نزلہ انزال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا وقت کے، مطلب آپ بہت ساری چیزیں آتے ہیں، ہمیں تھوڑا ہی کر کے آپ ہمیں بتا دیں، ہمارے پاس لے آئیں۔ علیہم، ان پر، یعنی کہ اہل کتاب پر، کتابن، ایک کتاب۔ کتاب کے ایکچوئل معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہماری جو کرنٹ انڈرسٹینڈنگ کتاب ہے کہ بک نا، بائنڈ ہوئی ہوئی پیپرز میں، لیکن ایکچولی میں اس کی جو اگر ہم لٹرل معنیوں میں جائیں، کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا۔ ڈزنٹ میٹر کہ بائنڈڈ ہو، ڈزنٹ میٹر کہ یہ ریگولر پیجز پہ ہو، بس کوئی چیز لکھی ہوئی ہو جو کہ دکھے نظر میں، تو کتاب کا یہ۔ اسی طرح کتاب کا ورڈ ہمیں لگتا ہے فرضیت کے معنوں میں بھی آتے، کتب علیکم الصیام، کہ جو ہے کیونکہ جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے معاملات میں لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی لکھی ہوئی چیز نہ ہو، بس ہم وربلی بات کر لیتے ہیں، جہاں لکھا پتہ چلا بندہ پھنس گیا۔ تو کتاب کا مطلب ہے لکھی ہوئی چیز۔ تو اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک لکھی ہوئی چیز کو لے آئیں۔ کہاں سے وہ لکھی ہوئی چیز آئے؟ من السمائی، آسمان سے وہ آئے۔ فقط، پس تحقیق، سآلو، انہوں نے سوال کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر، اسی طرح بہت بڑا، مطلب اسی طرح کے لفظوں میں، اسی طرح کے انداز میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یا جس انداز میں آپ سے بات کر رہے ہیں اس سے بھی بڑے انداز میں، بڑی ڈیمانڈ میں، بڑے ہی کفر کی حالت میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، یا مجرمانہ انداز میں موسیٰ سے بھی سوال کیا تھا، من ذالک، اسی چیز کے بارے میں، معجزے کے بارے میں۔ فقالو، تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ مطلب موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ان سے کیا کہا تھا؟ پس انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا دے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام تم ڈیمانڈ کرو کہ تمہارا اللہ ہم کو یہ دکھا دے، جہرا، اپنے آپ کو ظاہر کر دے، جہرا۔ اور ہم نے اس جو جز ہمارا چھٹا ہے اس کی ابتدا ہی اس سے ہو رہی تھی نا، آیات کی تھی لا یحب اللہ جہرا،
جہرا کا مطلب ہم نے بات کی تھی کانٹیکس میں بلند آواز کے، مطلب سامنے آ جائے، بہت اپیرنٹ ہو جائے، ظاہر ہو جائے. تو ان کی فرمائش کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ان کے پیروکار تھے یا ان کے جو مومن تھے، ان کی جو امت تھی، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے ہمیں دکھا دے، یہ معجزہ ہمیں دکھا دے. مطلب ہم مانیں گے تب جب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمْ، تو پکڑ لیا ان کو گریب کر لیا. اور اخذ کے کانٹیکس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت مضبوطی سے پکڑ لینا، اسی لیے ہم نے اخذ میثاق بھی بات کی کہ بہت پکا وعدہ. تو ان کو پکڑ لیا، ان کو چمٹ لیا. کس نے؟ الصاعقہ، بجلی کی کڑک نے، تھنڈر نے. سائقہ نام بھی سنا ہوگا نا آپ نے، تو صاد سے ہوتا ہے سائقہ، مطلب جو کڑک ہوتی ہے نا، تھنڈر، اس نے ان کو پکڑ لیا. اور کیوں پکڑا؟ بی باوجہ، اس کے بی کے مطلب ہوتے ہیں باوجہ، ظلمہم، ان کے ظلم کے. اور ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کی حد کو پار کر دینا، اس کو حق نہ دینا، حق کم دینا یا حق نہ دینا. تو انہوں نے جس طرح کی ڈیمانڈ کی تھی وہ ظلم تھا، تو ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بجلی سے پکڑ لیا. ثم، پھر اتخذو، انہوں نے بنا لیا، مطلب یہاں پہ ان کی اینڈ نہیں ہوئی تھی ڈیمانڈ. پھر اتخذو، انہوں نے بنا لیا العجل، بچڑے کو، من بعدی، اس کے بعد. کس کے بعد؟ کس واقعے کے بعد یا کس چیزوں کے بعد؟ ما، جو جاءتہم، آ گئیں ان کے پاس، البینات، روشن کھلی نشانیاں. اور اس کی واحد کیا ہوتا ہے؟ البینہ. ٹھیک ہے، البیناتن، اور جمع کیا ہوگی؟ البینات. یہ عربی کا اسلوب ہوتا ہے کہ جب تا مربوطہ ہوتی ہے نا، گول تا، تو گول تا جو ہوتی ہے ہمیشہ سنگل کا صیغہ ہوتا ہے، جیسے جنتن، ایک. اور جب آپ اس کو جمع کرتے ہیں تو کھلی ہوئی تا آ جاتی ہے، تا مفتوحہ آ جاتی ہے، البینات، الجنات. ٹھیک ہے نا، امرات، امراتن اور امرات جمع ہو گئی. تو البیناتن، واضح نشانیاں آ گئیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے جب بچڑا بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اپنا شریک بنایا، کس کے بعد؟ جب ان کے پاس کلیئر سائنز آ گئی تھیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی وضاحت کریں گے کیا کلیئر سائنس ہے. فَأَفَوْنَا، پس درگزر کر دیا ہم نے ان کو معاف کر دیا. اور افونا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مٹا دیا. کچھ بھی ہم نے ٹریسز نہیں رکھے ان کے گناہ کے. پس درگزر کر دیا ہم نے ان ذالکا، ان ساری باتوں سے. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دی، سلطانم، بہت غلبہ، بہت ہی دلیل، مبینہ، بہت واضح قسم کی. تو اگر ہم اس کا رواں ترجمہ کریں تو اس کا کیا رواں ترجمہ بنتا ہے کہ یہ اہل کتاب اگر آج آپ سے مطالبہ، یعنی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اگر مطالبہ کرتے ہیں کسی معجزے کا کہ تم آسمان سے کوئی لکھی ہوئی چیز ان پر نازل کر دی جائے، تو اس سے بڑھ چڑھ کر انہوں نے مجرمانہ مطالبہ کس سے کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے. وہ کر چکے تھے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو. اور اس سرکشی کی وجہ سے یا اس ظلم کی وجہ سے ان پہ کیا ہوا؟ اچانک بجلی ٹوٹ پڑی. اور ہمیں پتا تھا جو 70 لوگ کوہ طور میں لے کر گئے تھے ویریفیکیشن کے لیے، ان پہ بجلی ٹوٹی. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کے پاس کھلا روشن نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے، وہ پا چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان کو درگزر کیا. ٹھیک ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریحاً دلیل اور فرمان عطا کیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اگر اس کو دیکھیں کہ ہم نے ان میں سے ہم کیا چیز جانتے ہیں اور کیا چیز ہمارے علم میں نہیں ہے. دیکھیں، یہ مطالبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا ہوا ہے کہ ان کو وہ نبی نہیں مانتے تھے، کیونکہ بہت سارے، ایک تو یہ تھی ضد کی وجہ سے کہ کیسے اسماعیل میں ایک نبی آ گیا. پروفیسی تو تھی ایک نبی نے آنا تھا، لیکن کیسے آل اسماعیل میں آ گیا؟ اس کو تو آل اسحاق میں آنا چاہیے تھا، آل یعقوب میں آنا چاہیے تھا. اچھا، ایک بات یہ ضد. دوسری ضد کیا تھی کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ امی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ عرب میں آیا ہے، اور عرب کے لوگوں کو تو گردان وہ نہیں جانتے. تو بارہا یہودی اور نصرانی آپ سے تو وہ مانگتے ہی تھے کہ آپ معجزہ دیں، ساتھ ساتھ مشرک لوگ بھی آپ سے معجزہ مانگتے تھے. لیکن سب سے بڑا معجزہ جو جیسے ہر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ تھا، کوئی 8 یا 9 معجزے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم میریکلز پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ سورہ مائدہ میں اور پڑھیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے چھوٹے واقعات میں ایسے آپ کو کافی معجزے ملیں گے، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ لگا رہا ہے وہ
قرآن کا معجزہ ہے. جس طرح قرآن میلوڈیس لیرکس آپ کہہ لیں اس کو، یا آیات کہہ لیجئے، یا اس کا تسلسل کہہ لیجئے، اسلوب کہہ لیجئے، وہ اس وقت تک کے کہیں موجود نہیں تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ آپ سے مطالبہ کرتے تھے، اور ایک جب ان کا ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں ان کا بہت ایک فرم مطالبہ ملتا ہے مشرکین کا، کہ آپ اگر ابھی ہمارے سامنے اس وقت اس ریگستان میں چشمہ نکال دیں گے تو ہم آپ کو مانگ لیں گے. تو جب یہ ڈیمانڈ آئی تو اللہ تعالیٰ نے، آپ انشاءاللہ اس کو تجلیات نبوت میں پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چشمہ نکلے تو یہاں پہ ہم ضرور ایک پانی کا چشمہ نکال دیں گے ان کی آنکھوں کے سامنے، لیکن اگر انہوں نے مانا نہیں تو ان پہ عذاب آ جائے گا. مطلب یو پک رسول تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ نہیں، کیونکہ اگر انہوں نے نہیں مانا تو کیا ہوگا، میری امت جو ہوگی وہ زائل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سورہ رحمان ہے جس کا ہم تسلسل دیکھتے ہیں، سورہ رحمان بہت آخری ڈیز میں آئی ہے مکہ کے نزول میں. تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ بار بار کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری اپنی نعمتوں گنواتا ہے اور پھر کہتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مطلب تم جو بارہا معجزے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو، کیا تم آنکھ کھول کھول کے زمین اور آسمان کو نہیں دیکھتے ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہیں چھوٹے چھوٹے میں سے حب نکالے ہیں، فریگرنس نکالی ہے، کیسے انسانوں کو بنائے، کیسے جانوروں کو بنائے، کیسے دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، کیسے موتی آ رہے ہیں. کیا ان تمہاری عقل پڑ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کو دیکھنے تمہارے سامنے پھر بھی تم کر رہے ہو؟ تو جانے سے پہلے کہتے ہیں نا ایک ضرب لگائی تھی. آپ دیکھیں گے سورہ انعام اور سورہ رحمان ایک ہی ٹائم فریم میں آئی ہے مکی دور کے بالکل آخر میں، کہ جب وائنڈ اپ ہو رہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیو جرنی پہ نکل رہے تھے تو یہاں پہ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ بہت عاجز آ گئے تھے ان کی ڈیمانڈ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب آپ بہت عاجز ہو جاتے ہیں تو ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، ایک ڈسٹریکٹیو ایکٹ، کہ آپ اور دوسرے لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں، دیکھو وہ ہم سے کیسا اچھا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی اور تفسی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے تو اتنے زیادہ اتنے بڑے ڈیمانڈ کیے تھے، آپ سے تو کچھ بھی نہیں کر رہے. اور حضرت موسیٰ سے کہا کیا تھا کہ تم سے تو کہہ رہے ہیں صرف چشمہ، ان سے تو یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھا دو. تو یہاں پہ ایک ان کا اسلوب بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کی ڈیمانڈ تھی اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے ساتھ کیسے ڈیل کیا. پھر ان کی پوری ڈائلاگز یہاں پہ بتا رہے ہیں. Question, can I just interrupt? جی Sorry. بالکل بالکل. یہ جو یہ بار بار پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، کیا ان کو مطلب واقعی ان میں وہ سمجھ نہیں تھی، یا وہ صرف تنگ کرنے کے لیے کرتے تھے نبیوں کو؟ ایکچولی دیکھیں اگر ہم انشاءاللہ آپ یہ اس کا ذکر تجارت نبوت میں پڑھیں گی، ایکچولی وہ لوگ مان تو لیتے تھے، مطلب ان کا دل تو مانتا تھا، لیکن باوجود اس کے تنگ کرنا، that's what it is، کہ ان کو تنگ کرنا تھا، کیونکہ وہ اس بات پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل نہیں مانتا تھا کہ ایک ایسا شخص جو کہ نہ تو کسی قبیلے کا سردار ہے، نہ وہ امیر ہے، نہ وہ پڑھا لکھا ہے، کہ وہ کیسے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جو کہ بیونڈ امیجنیشن ہے، اور نہ وہ مجنون ہے، نہ تو اس پہ جادو کا اثر ہوا ہے، تو کس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مشرکین مکہ. اچھا ایک اور بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا، ہماری تو عربک فرسٹ لینگویج نہیں ہے نا، ہم لوگ اس کو کور کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو یہ کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کا اگر آپ گرامیٹیکل انالیسس کریں نا، سو لا جس کانٹیکس میں آتا ہے نا اور اس کے بعد الہ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایبسولوٹ نیگیشن، کوئی الہ ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اب وہ جو مائنڈ سیٹ تھا مشرکین کا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی کیا تھی کہ بہت ساری دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب جب ان کو بولتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ کہا کہ تم بس یہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ کر لو، تو وہ اس کا مطلب سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے لا الہ کیا تو ہم نے تو واقعی میں اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے، ایبسولوٹ نیگیشن میں کر رہا ہوں، نہ تو لات ہوگی، نہ منات ہوگی، نہ تو عزا ہوگی، نہ میری سارے اصنام ہوں گے میرے آگے، تو میں کس طرح مان لوں. تو یہ جو ورڈ تھا بہت بھاری تھا ان لے کے، ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شریک نہیں، لیکن وہ ایبسولوٹ نیگیشن کا ہمارے کوئی کانسیپٹ نہیں. لیکن عرب میں یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ لا کے بعد اگر الہ آتا ہے وتا زبر فتح کسی بھی چیز میں تو نیگیشن ہوتی ہے، مطلب اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، بس دیٹ از اٹ، دیٹس اٹ.
تو یہ بہت بھاری پڑتی تھی ان کو بات. اسی طرح کی دوسری جو آیات سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کیونکہ ہماری اب عربک فرسٹ لینگویج نہیں ہے، ہم اس کی ردم میلوڈی اس چیز کو نہیں سمجھتے، تو ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. لیکن ہاں کس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کچھ آیات ان کی بہن پڑھ رہی تھی سورہ طٰہٰ کی اور ایمان لے آئے. اگر آپ سورہ طٰہٰ کا پوری میلوڈی پڑھیں تو آ پہ وہ اینڈ کر رہی ہے. اسی طرح سورہ نجم کے ہم بارے میں پڑھتے ہیں کہ سورہ نجم پڑھی، سارے مشرکین مکہ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان دا اینڈ سورہ نجم پہ سجدہ ہوتا ہے، ان سب لوگوں نے سجدہ کیا. ابو جہل نے نہیں کیا، لیکن ابو جہل نے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ یوں کر کے کر دی کہ واقعی میں کوئی ڈیوائن بینگ ہے جس کے آگے مجھے سجدہ کرنا چاہیے. لیکن ہم اگر معنی پڑھیں گے ہم اس کی ڈیپتھ کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ان دا اینڈ جو سادے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ وہ سمجھتے تھے، لیکن اپنی انا حد درمی اور ضد کی وجہ سے they did not want to say by mouth. تو یہ تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے نا کہ دنیا میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا، جو ہم بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غم بھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح کیا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سہ رہے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی جانا، اور ان کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بجلی کڑک سے وہ مر گئے، اس کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا، وہ بھی 70 لوگوں کو دوبارہ اٹھایا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے نافرمانی کری. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہاں پہ کیا بتایا کہ انہوں نے اتنی، اب آپ خود ٹائم لائن کو دیکھیں کہ وہ کیا تھے، بنی اسرائیل جو کہ فرعون کے ظلم و شدت میں تھے. انہوں نے ساری پرسیکیوشن دیکھی ہوئی تھی کہ 1 سال جو تھے وہ لڑکوں کو رکھتے تھے، 1 سال مارتے تھے. ٹھیک ہے، ان سے خدمت لیتا تھا. پھر انہوں نے ایک معجزہ کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے عصا ڈالا، وہ سب عصاؤں کو کھا گیا، سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جانے سے پہلے 7 کنزیکٹیو معجزے آئے کہ کیا ہوئی، ٹڈیوں کی بارش ہوئی، خون کی بارش ہوئی. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ ان کے سامنے انہوں نے وٹنس کیا. ٹھیک ہے. پھر رات ہی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سارے لوگوں کو لے کر دریائے نیل کو انہوں نے عبور کیا، اور انہوں نے سامنے دیکھا کہ پارٹ انہوں نے اپنی نظروں میں دیکھا نا. اس کے بعد صحرائے سینا میں لے آئے. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ 40 ڈیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں لایا. کتنا ٹائم فریم ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ کے ایبسنٹ میں اسی وقت بچڑے کو وہ بنا لیا نا. مطلب انہوں نے، اور وہ بھی کس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ نہیں آئے 30 ڈیز کا کہہ کے گئے، جب 30 ڈیز نہیں آئے تو شکوک و شبہات گزرے. اور پھر کیا ہوا کہ 10 ڈیز کے دوران جو وہ جادوگر تھا سامری، اس نے سب سے سونا لیا اور پگھلا کے اجل بنا لیا کہ ایٹ لیسٹ تمہیں کوئی دکھنے والا ہوگا کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو. اب آپ یہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اجل کو اپنا معبود بنا لی، اس کے بعد جاءتہم بینات، تمہارے سامنے یہ سارے کنزیکٹیو روشن نشانی آ گئی تھی، اس کے باوجود تم نے بنا لیا. تو کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا، اس کے بعد بھی ہم اتنے مہربان کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ جاءتہم بینات وہ ساری نشانیاں تھیں جو کنزیکٹیو وہ مصر میں دیکھتے آ رہے تھے. اپنی فرار کے وقت انہوں نے وہ دیکھی، دریائے سینا میں دیکھا. اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب صحرائے سینا میں وہ گمے تھے اور ان کو اپنی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سائبان کر رکھا، ان کے پاس غلالن ذلیلا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تھا من و سلوہ آیا ان کے پاس. ٹھیک ہے نا. پھر کیا تھا کہ پھر انہوں نے ڈیمانڈ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں بھی بھیجی، اور وہاں پہ بھی ان کو سبزیاں، اناج اور سب اگا کے دیا جو جو فرمائشیں کی. پھر گم گئے، پانی نہیں مل رہا، تو حضرت موسیٰ نے ہجر پہ وہ پتھر مارا اور اس سے پانی نکل آیا، 12 چشمے پھوٹے. ان ساری بیانات کے بعد تم نے پھر اجل کو بنا لیا. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا. پھر کیا کیا، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا، ہم نے سلطان مبین ایک واضح دلیل دی کہ تم پھر گمراہ نہ کرو. مطلب صاف نشانیاں دے دیں کہ تم صریحی دلیل دی، ایویڈنس کے ساتھ دیا. اور اشارہ کس کی طرف ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سلیبز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی جو سلیبز عطا کی تھیں ان کو ان کی طرف اشارہ ہے. تو یہی ڈیمانڈ جو تھی نا وہ ان یہودیوں کی اور ان نصرانیوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کہ آپ کے تو دل پہ وہی آتی ہے نا، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. آپ ہمیں لکھا ہوا سلیب میں جس طرح موسیٰ کو دیا گیا تھا نا آپ لے کر آئیں. تو وہی ڈیمانڈ تھی. پھر کیا کیا، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ رفعنا، اور ہم نے اوپر کھڑا کر دیا، فوقہم ان کے اوپر الطور. اب کیا کیا تھا، جب انہوں نے سارے کمانڈ نہیں بانے، اتنا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے
इनसे बोला कि अब मैं तुम्हें जो कमांडमेंट्स दे रहा हूँ तौरात के थ्रू, वो अब तुमने उनको पकड़ के रखना। और हमने आयत नंबर 82 ऑफ सूरह बकरा में वो सारे कमांडमेंट्स हमने किए हैं। तो जब उन्होंने बोला कि हम उनको मानेंगे, तो अल्लाह ताला ने बोला तुम ऐसे नहीं मानोगे। अल्लाह ताला ने लिटरली क्या किया कि जो कोहे तूर था, और सूरह आराफ में इसकी बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन आएगी कि अल्लाह ताला ने लिटरली कोहे तूर को उठाया और उनके सरों के ऊपर लाके खड़ा कर दिया, और अब बोला कि अब तुम क्या करो, अखज़ मीसाक, ये जो मेरा वादा है, भी मीसाक हम इसको पक्का मजबूती से पकड़ लो। तो उन्होंने कहा कि हम इस वादे को जो अभी ये कमांडमेंट्स हज़रत मूसा लेकर आए हैं, हम इसको मान लेंगे, और ताहद हम भी मानेंगे, और हमारे खलफ जो हैं आने वाले, हम उनको भी ये फॉरवर्ड करेंगे। सो उनका कॉल लेने के लिए, उनके वादे के बाद उनके सरों पर हमने क्या किया, पहाड़ को लाके खड़ा कर दिया। वकुलना, अब फिर नेक्स्ट आ रहा है, और हमने उनसे कहा कि उदखिलुल बाबा सुज्जदा, और तुम अपने दरवाजे में, अब वही हुक्म आगे जो हम कह रहे थे कि जब उन्होंने डिमांड करी थी कि हमें जो है फल बूटियां और ये सब्जी और ये अनाज और ये सब चाहिए, तो अल्लाह ताला ने बोला ठीक है, अगर तुम्हें ये सब चाहिए, जो कि मैंने मनो सलवा तुम्हें नहीं पसंद है, दूसरी चीजें, तो तुम अब क्या करो कि अब तुम्हें प्लांटेशन चाहिए, तो एक अल्लाह ताला ने बोला एक बस्ती में अब तुम एंटर हो जाओ। तो जो फिर रहे थे दरियाए सीना में, तो वहां पे क्लोज बाय कोई बस्ती थी, उसका नाम हमें नहीं पता, तो वहां पे अल्लाह ताला ने बोला कि तुम वहां पे एंटर हो जाओ, काश्तकारी वगैरह करो। तो जब वो एंटर हुए, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था बनी इसराइल को कि जब तुम एंटर हो तो बहुत हम्बली एंटर होना। जब भी किसी अपने आपको पता है ना, जब शहर में जाते हैं तो एक बाउंड्री होती है, एक मेन गेट होता है उसका, अब वहां से हर कोई एंटर होता है। जब तुम उस शहर के मेन गेट से एंटर हो, तो बहुत हम्बली जाना, अपना सर झुकाते हुए जाना, और तुम इन अल्फाज की अदायगी करना, और वो क्या थे, हिंता हिंतातुन, ठीक, सॉरी, हित्तातुन। हित्तातुन का मतलब होता है अल्लाह ताला हमारी खताओं को माफ कर दे, मतलब मगफरत के, गुफराना का के सेंस में, या इस्तगफरा के सेंस में, हिंद हिंतातुन, ठीक है। अब जब ये जाने लगे, तो इन्होंने सर नहीं झुकाया, हम्बल होके नहीं गए। उन्होंने क्या किया, क्योंकि वही ना कि मूसा अपने खुदा से दुआ करो कि हमारे लिए कहा, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ की और फौरन आ गई। तो उनका ये था, हम जो बोलेंगे मूसा हम, क्योंकि अल्लाह ताला नीड अस, मूसा का रब हमें चाहता है, क्योंकि अब बैतुल मुकद्दस को अब हमने फतह करना है। तो अब मूसा चाह रहे कि हमें बैतुल मुकद्दस, तो दिस मूसा नीड्स एन आर्मी, ही नीड अस टू कॉन्कर बैतुल मुकद्दस, दैट वाज देयर इंप्रेशन, ठीक है। तो क्या हुआ कि ना कि हमारा फायदा है, तो ये कहते हैं मूसा और हारून को हम लोग चाहिए, तो अब हम जो भी डिमांड करेंगे अल्लाह ताला हमें, हम चूजन वन है हम। तो उन्होंने विदाउट हम्बल होने के, सर बगैर झुकाए हुए, वो क्या के बड़े एरोगेंट अंदाजों से दाखिल है, और उन्होंने क्या किया, मजाक मजाक में, जिस तरह हम नाम को बिगाड़ देते हैं, दुआ को दगा, और इस तरह महरम को मुजरिम, हमारे भी जोक्स होते हैं, तो इस तरह हित्तातुन को हिंतातुन कर दिया नून लगा के। और हिंता का मतलब है गंदम का दाना, मतलब हम शहर में आए हैं अनाज उगाने और सब के लिए, तो उन्होंने हिंता हिंता करके चले गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने जो है वो सूरह बकरा में भी फरमाया ना, कि जब उनसे कहा गया था कि तुम वदखुलुल बाब सुज्जदा व क़ौलु हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, कि तो हमने जो तुम्हारी खताएं थी हम माफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, फ़बद्दलल लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल लज़ी क़ील लहुम। हम सूरह बकरा में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या किया, अपने जुल्म की वजह से जो बात उनसे कही गई थी उसको उन्होंने बदल दिया। और यहीं पे भी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वक़ुलना, और हमने जब उन्होंने ये हरकत की, तो हमने उनसे क्या कहा, लहुम, हमने उनसे कहा, ला नहीं तादू, तुम ज्यादती करो, तुम सरकशी करो, ये गलत बात है जो तुम कर रहे हो। और किसमें, फिल सब्ती, अब क्या हुआ कि छोटी छोटी आपको सब, उसमें वो वाक़या आ गया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे कि सब्त का जो वाक़या था, ये भी हमने सूरह बकरा में पढ़ा। सब्त क्या है, सब्त के मायने होते रुक जाना। सब्त एक्चुअली वो वर्ड निकला है, बेसिकली अर्मेनियन वर्ड है, इसका मतलब रुक जाना। और ये कहाँ से अखज़ हुआ है कि हम पढ़ते हैं ना कि जो बाइबल में जो जेनेटिक्स फर्स्ट चैप्टर जो है, जेनेटिक्स कह रही हूँ, जो फर्स्ट है, जेनेसिस, सॉरी, जेनेसिस के चैप्टर में यही है ना कि जो अल्लाह ताला ने जो है हेवंस एंड अर्थ को क्रिएट किया, फिर कैटल्स को किया, फिर ह्यूमंस को किया, और एंड ऑन द सिक्स्थ डे ही टुक अ रेस्ट, राइट। सो जो रेस्ट का कॉन्सेप्ट है रुक जाने का, सब्त का मतलब रुक जाना, ठहर जाना, काम ना करना।
تو یہ جو دن تھا سبت کا دن یہودیوں کے لیے ریسٹنگ کا ڈے تھا. اس وقت ان کا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں, عبادت کریں اور ریسٹ کریں اپنے معاشی کام سے. تو اب اس وقت انہیں کوئی کام کی اجازت نہیں تھی. تو ان کے تک کچھ رائٹ. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا, زیادتی کر دی. ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے قلنا لہم لا تعدوا فی السبت, کہ سبت میں ہفتے کے تم تو تجاوز نہ کرو, تم زیادتی نہ کرو. عدو کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا, دشمن کے معنوں میں بھی آتا ہے. عدو مکی, دشمن کیا کرتا ہے, زیادتی کر جاتا ہے نا, آپ کی باؤنڈری کو کراس کر جاتا ہے, آپ کے بچوں, بیوی, گھر بار, پیسے پہ, مطلب باؤنڈری کراس کر دیتا ہے. تو اسی طرح ادو کا مطلب ہے باؤنڈری کراس کر دینا. تو باؤنڈری کیا تھی, رک جائیں معاش کام سے, لیکن تم نے نہیں رکے, تم کرتے رہے اور تم نے وہ چال بازی کی. تو کیا ہوا, فاخذنا, تو پکڑ لیا, منہم, ان لوگوں کو, میثاقاً غلیظا, ایک بہت ہی برے, ایک بہت ہی برے وعدے نے, برے قول نے. اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا دیا, قول اللہ تعالیٰ کا کیا تھا کہ ان کو کیا بنا دو, کردہ بنا دو, ان کو بندر بنا دو. تو یہاں پہ اس وقت یہ کہنے کی کیا بات تھی کہ سب سے بڑی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی مشکلات پیش آئی ہیں وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی آئیں گی. یہ ایک اسلوب ہے کہ نبیوں کو ہمیشہ ریٹیلیشن کرنی ہوتی ہے, ان کے ساتھ پروسیکیوشن ہوتی ہے. آپ کے ساتھ بھی ہوگی اور کچھ نبیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوئی, ہر وقت ہوئی. ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی, جیسے آپ کے پاس تو صحابہ کی آرمی ہے, ان کے پاس تو سنسیئر لوگ تھے ہی نہیں, سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور بعد میں یوشع بن نون کے علاوہ کوئی بھی مخلص ساتھی نہیں تھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہر موقع پہ اس نبی کو جھٹلایا گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں, پھر آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبما نق اچھا, فبما, پس باوجہ اس بات کے جو انہوں نے سب کی, نقدیہم, انہوں نے جو توڑا, میثاق, اپنا جو پکا عہد جو انہوں نے توڑ دیا. اور کیا تھا عہد کہ تم نبی کمانڈمنٹس کو مانو گے نا. اچھا, یہ سبت کا واقعہ جو ہے نا, یہ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا اور کچھ کہتے ہیں ان کے بعد آیا. مطلب یہ بنی اسرائیل کے سرٹن واقعات ہیں, ناٹ نیسسرلی ایٹ دا ٹائم آف موسیٰ علیہ السلام. تو پرابیبلی زیادہ جو محدثین کی آرا ہے کہ یہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو جنریشنز آئی تھی ان میں یہ سب کا واقعہ ہوا تھا. تو وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک عہد لیا گیا تھا, انہوں نے عہد کہا تھا نا کہ ہم اپنی جنریشنز اینڈ لیگیسی میں بات کو پھیلائیں گے. تو ان میں یہ بات تھی کہ سب کے دن کام نہیں کرنا ہے. تو جب انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اس ناشکری کی وجہ سے, اس ناقدری کی وجہ سے, تو کیا اور جو اللہ تعالیٰ کی جو آیات کی ناقدری کی اور انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے جب مارا بغیر حق کے, تو اس پہ کہتے ہیں نا کہ ریمورس نہیں ہوا, انہیں پچھتاوا نہیں ہوا. وہ جبکہ کیا کہتے تھے, وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ, کہ ہمارے دل تو غلاف ہیں. اور یہ بات ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ غلاف کے دو معنی ہوتے ہیں, یا تو وی آلریڈی نو, ٹھیک ہے, ڈونٹ ٹیچ اس. غلاف کا کیا مطلب ہوتا ہے, کوئی چیز سیل کر دو. تو دو معنوں میں آتے ہیں. جب آپ کوئی چیز سیل کرتے ہیں, ایک تو یہ چیز ہے کہ جب اندر آپ نے کوئی چیز کو پیک کر دیا تو وہاں سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم آلریڈی ٹریجرڈ ہیں, وی آلریڈی نو ٹو مچ, ڈو ناٹ ٹیچ اس اینی تھنگ مور. ایک تو یہ ہو گیا نا, ہم ویل کنٹینڈ ہیں, ویل سیلف کانفیڈنٹ ہیں, ویل نالجبل ہیں, ڈونٹ پور اینی تھنگ ان اس. ایک تو اس میں ہو گیا. ٹھیک ہے, اندر کا کنٹینٹ محفوظ ہو گیا, ہمیں کوئی چیز باہر کی نہیں چاہیے. اچھا, دوسری چیز کیا ہو گئی کہ ہمارے دل غلاف ہیں ان اے سینس کہ ہم تک کہ کوئی چیز, ایک تو نالج نہیں پہنچی کہ اب ہم کسی کو نہیں بتائیں گے. ہم آلریڈی مطلب ہمارے اندر سب کچھ موجود ہے, ہم کسی کو باہر نہیں دیں گے, یعنی کہ ہم کسی کو اپنی انفارمیشن ہم پاس آن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم کوئی چیز لیں گے نہیں, اور ہمارے پاس جو ہے, جو ہم سیلف کانفیڈنٹ, ہم کسی کو منافع یا نفع نہیں دیں گے. تو اس میں وہ کہنے لگے, اور یہ ان کا عمل, ان کے علماء کی یہ بات تھی دونوں سینس میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا, انبیاء کو مارا بغیر کسی حق کے, کوئی وجہ نہیں تھی, اور ساتھ ساتھ میں وہ ریمورس بھی نہیں تھے, وہ پچھتاوا بھی نہیں کرتے, کہتے تھے نہ ہمیں سیکھنا ہے نہ سکھانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وجہ ان کے ظلم کی وجہ سے نہیں تھی. اصل بات کیا تھی, بلکہ وجہ کیا تھی,
تبع اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایکچولی ان پہ مہر لگا دی. مہر کا ورڈ اگر آپ دیکھیں تو مہر کیا ہوتی ہے؟ سیل. ٹھیک ہے نا، سیل کہتے ہیں. سیل خیر آج کل تو نہیں ہوتی سیل، لیکن سیل جب ہم کرتے ہیں تو کن کن چیزوں کو ہم سیل کرتے ہیں؟ لفافوں کو سیل کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ بوتلوں کو سیل کرتے ہیں، جار کو سیل کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے سیل کا؟ بند کر دینا، ختم کر دینا، مطلب ہاں، تاکہ کوئی چیز اندر نہ جائے نا. اتنی برابر مطلب ویکیوم کریٹ کر دیتے نا کہ اتنی برابر، ورنہ تو اگر سیل لیک ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ اندر کی چیز خراب ہو جائے گی، ہے نا. اچار ہوتا ہے، اچار جب کھلا تو اس میں سے پھر وہ کس طرح کی اسمیل آنے لگتی ہے نا چراند کی. یا بہت عرصے تک کے کھلا ہوا دودھ خراب، وہ تیل خراب ہو جاتا ہے. اگر کسی کو آئیڈیا ہو، اچار کوئی کھاتا ہو، یا اگر جیسے وہ تیل کی عجیب سی اسمیل، یا اگر آپ نے کوئی چپس کا پیکٹ کھولا ہو اور اس کو 2 دن کے بعد اگر آپ نے اس کا اچھی سیل نہیں کیا تو کیسا وہ نرم موئسچر ہو جاتا ہے نا. تو سیل کا مطلب ہے نہ تو کوئی چیز آ جائے نہ تو پار جائے، تو وہ سیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو خیر ان کی بوجہ کفر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کفر، ان کی جھٹلانے کی، ان کی ساری حرکت کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے خود مہر لگا دی. وہ خود کہتے تھے نا کہ ہم نہ تو لیں گے نہ تو دیں گے. اللہ تعالیٰ نے بولا تم جو کہتے رہو. اصل بات یہ تھی کہ ہدایت کی تمہارے اتنے انا پسندی اور کفر کی وجہ سے ہم نے کیا کی، تمہارے اوپر تمہارے دلوں پہ سیل لگا دی کہ اب تمہیں کوئی بھی ہدایت، تم جتنی بھی کوشش کر لو تم روشنی میں بھی رہو گے لیکن تم اندھے ہی رہو گے. وہ روشنی، وہ ہدایت تمہارے اندر نہیں جائے گی. اور بوجہ کس کے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی، یا کوئی بھی شخص جو کہ ہدایت کو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہی عمل کرے گا. اور اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی، اور یہ ہمارے احتساب کے لیے بات ہے، کبھی کبھی نا ہمارے سامنے لوگ نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، یا ہمارے سامنے اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے. دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن محسوس نہیں. وہ یہی ہوتا ہے کہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے. اور سیل کی بات ہم اور پڑھیں گے کہ سیل کیسے لگتی ہے. ایک وقت میں نہیں لگتی ہے، ٹپکا 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 ٹپکا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گندی بات کی، دوسری گندی بات کی، تیسری گندی، وہ جو لیئرز اینڈ لیئرز اینڈ لیئرز اینڈ لیئرز آتی ہے، بعد میں آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں باوجہ اتنی انہوں نے جب برائی کی، یہ کی، پھر یہ کی، پھر یہ کی، پھر نبیوں کو مارنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، پھر جو ہے اپنے آپ کو بہت ایروگنٹ سمجھنے لگے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی اور ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، لیکن اونلی چند، الا قلیلہ. اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ یہ بات سمجھ دینی چاہیے کہ مائٹ از ناٹ آلویز رائٹ. دیر از نو کانسیپٹ آف مائٹ. ہم کہتے ہیں نا میجورٹی اسپیکس یا ڈیموکریسی میجورٹی، قرآن کا اسلوب قرآن میں نہیں ہے. بیکاز ہمیں ہر جگہ میں دیکھا فلا یؤمنوا الا قلیلا، لا تشکرون الا قلیلا، لا یؤمنون الا قلیلا. ٹھیک ہے. لا یستغفرون الا قلیلا، کہ بہت کم لوگ ہیں مغفرت کرنے والے، مگر مطلب زیادہ مغفرت نہیں کریں گے، زیادہ شکر گزار نہیں ہے، زیادہ ایمان والے ہیں، مگر چند لوگ، مٹھی بھر. ان میں سے بھی اچھے لوگ تھے مگر زیادہ تر جو تھے وہ کفر ہی کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک ٹاپک ختم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر ہم میرے خیال سے کل ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا، اس میں بھی ہم کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اسپیشلی وہ واقعہ کہ جب حضرت عیسیٰ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اٹھایا اور ان کا واپسی کا. تو انشاءاللہ ہم اس کو کل ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کی جو کور پوائنٹ سمجھنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے، اگر آپ نے انڈر لائن کرنا ہے نا، جو کور میسج ہے وہ یہ آیت ہے، آیت نمبر 153 کا ہے کہ ما جاءتہم البینات، کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے جھٹلایا، اس کے بعد جب ان کے پاس کیا آ گئیں؟ روشن نشانیاں آ گئیں. تو قرآن بھی جو ہے روشن نشانی ہے. تو اس کے بعد اس ہدایت اس پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمارا طرز عمل بدلتا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی کچھ ہوگا جو وہ پھر کیا ہوگا؟ رزلٹ ایرو بنا لے تب اللہ تعالیٰ سیل کر دے گا. یہاں پہ جزاک اللہ سائمہ. میرے 2 کوئک کویسچنز ہیں، میں پوچھ لوں ابھی؟ جی 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 جی. اچھا دیکھیں، مجھے یہ سنا ہوا ہے کہ رسول پاک وسلم نے چاند کی طرف انگلی کی تھی تو وہ 2 ٹکڑوں میں، تو یہ تو ایک رسول پاک وسلم کا معجزہ ہوا نا پھر؟ بالکل ہوا، بالکل ہوا. تو یعنی یہ بات صحیح ہے. اور بالکل صحیح ہے. اچھا، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی اور پرسسٹنٹلی رسول پاک وسلم کو بھی معجزے عطا کیے تھے. بالکل دیے، اس لیکن ہم طرح یہ دیکھتے ہیں کہ بہت اینڈ میں دیے. آپ دیکھیں صحیح. کہ جو شق کمر کا جو وہ ہے معجزہ، وہ بالکل ہجرت سے کچھ عرصے پہلے، مطلب 10 ایئرز
कि बिगिनिंग में हम नहीं देखते कोई मुआवजे दिए होंगे, और सही। फिर जो हम छोटे छोटे मुआवजे हम पढ़ते हैं, जैसे गज़े खंदक में पढ़ा हमने कि जी बहुत बड़ी चट्टान थी, आपने जो है वो मारा और एक लाइट निकली, या हम छोटे छोटे पढ़ते हैं कि दूध कम था, आपने बकरी को धोया और दूध निकलने लगा, छोटे छोटे। लेकिन आप ये टाइम लाइन देखेंगे तो वो टाइम लाइन बहुत बाद की है, ओके, अच्छा इन द बिगिनिंग हमें जब मिलते मेरा हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जैसे वो योम सब्त का वाक़या हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा था, तो क्या ये जो जैसे यहाँ पर जो ईसाई हैं वो सैटरडेज़ की छुट्टी ज़रूर करते हैं, संडे तो इन्होंने शायद खुद मिला है, या इसी तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ में फ्राइडे की छुट्टी होती है, तो क्या ये वही कंटिन्यूएशन है उसी कॉन्सेप्ट की, या जी, फ़र्क जो है? यहूदियों का कॉन्सेप्ट सैटरडे है वो तो शुरू से ही है ना। हाँ, हाँ। जी, तो तो उनका सैटरडे का कॉन्सेप्ट है। किया हुआ है। तो हाँ जी, और जो क्रिश्चियंस लेकर आए वो इसलिए लेकर आए क्योंकि मुस्लिम्स ऑलरेडी, क्योंकि हमारा दिन तो बाबरकत दिन फ्राइडे का होता है, सही। तो हम लोग फ्राइडे, तो उन्होंने फिर संडे कर लिया अपना। ओके, अच्छा। साइमा उन्होंने किया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, क्योंकि फ्राइडे संडे का यार एक्चुअली आई डोंट हैव अ रेफरेंस फॉर संडे, एंड सैटरडे का तो हमें मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि हम सब्त है। अच्छा, बिल्कुल। फ्राइडे का हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने फ्राइडे ऑफ दे दिया, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस या अकॉर्डिंग टू सूरह जुमा, उसमें ये है छुट्टी वुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं, उसमें ये है कि नमाज बा जमात जुमे की कांग्रेगेशन में पढ़ी जाए, और नमाज जुमा के बाद तुम अपने रिस्क की तलाश में फैल जाओ, दैट्स व्हाट इट इज। सो सुन्नत का तो तरीका ये होता है कि आप तैयारी करें नमाज बा जमात की, और जुमे की नमाज के बाद अपने काम पे चले जाओ। सो असल तो होना ये चाहिए कि जुमे की नमाज के बाद सब लोग अपने काम पे जाएं, अपने रिस्क की तलाश में जाएं। हम लेकिन अब ग्रोसरी करने हमारे, जाते हैं ना साइमा, हाँ हम ग्रोसरी करने जाते हैं। बिल्कुल, अब आप जिस कॉन्टेक्स्ट अच्छा, में, रिस्क की तलाश है ना, ठीक जी है। रिस्क उस अच्छा अल्लाह ताला सूरह इससे जुमा में है कि जज़ाकल्लाह। पढ़ो तो फिर ना फैल जाओ अपने रिस्क की तलाश में, मतलब मतलब बेसिकली अगर छुट्टी करना है छुट्टी कर लो, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कैद नहीं दी कि तुम अब घर में बैठ जाओ, तो देखो मतलब इफ इसको यू तो वांट हम टू। ये भी कह सकते हैं कि इस्लाम जो है वो रहबानियत का मजहब नहीं है, इस्लाम जो है वो पूरा सोशल मजहब है। यानी यहूदियों को ये था, रहबानियत थी ना कि बस आप सिर्फ इबादत करनी है और दुनियावी काम नहीं करने, लेकिन मुसलमानों में इस्लाम में ये है कि आप रहबानियत मत करो, बिल्कुल दीन और दुनिया दोनों को लेके चलो। जी, और देखते हैं ना सब्त वाले दिन अल्लाह ताला ने बोला बस इबादत करो और तुम मछलियां नहीं पकड़ोगे। यहाँ बिल्कुल। पे हमें क्या कर दिया, अल्लाह ताला ने बोला बस नमाज पढ़ो और अपने रिस्क पे निकलना है तो निकल जाओ, तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल। आसानी। और बिल्कुल। पता है एक बात मैं बताऊं, जितना अगर आप लोग इंशाल्लाह और डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे पास अल्लाह ताला ने इतनी हमें छूट दी है ना, और उतना स्ट्रिक्ट बनी इसराइल को रखा था। आपको पता है कि उनके यहाँ, एक मैं छोटी सी मिसाल बता रही हूँ, कि अगर उनके किसी कपड़े में खून लग जाता ना, जैसे, तो दे वर नॉट अलाउड टू वेयर दे, जैसे हमारे कितने पीरियड्स में छोटे छोटे धब्बे लग जाते हैं, हम धोते हैं और हमारा होता है अगर खून निकले पहनने, उनका था दे हैव टू कट दैट पीस, दे कैन नॉट वेयर, ओह! ठीक है। दूसरी बात थी उनके सर्टेन गोश्त उन पे मना था कि वो गोश्त जो नाखून पे लगा हो, वो गोश्त जो चर्बी के साथ हो, और एक खास किस्म की हड्डी, मैं बोल रही हूँ इंशाल्लाह इसको हम सूरह नाम में पढ़ेंगे, वो गोश्त उन पे हलाल नहीं थे। इवन तो हलाल जानवर है, लेकिन अगर हलाल जानवर की एक सर्टेन चीज के साथ वो लगा हुआ गोश्त है ना, तो वो गोश्त नहीं खा सकते वो लोग। आप सोचें, हुँ। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं कि हम इस पे अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करते, और भी छोटी छोटी आपको इंशाल्लाह बातें मिलेंगी जिसमें से जो है वो कौन-सी हड्डी थी? एक, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे सूरह नाम में पढ़ेंगे कि एक तो एक खास किस्म के एरिया में जहाँ पे चर्बी है ना, उसका गोश्त नहीं खा सकते, चर्बी के साथ अगर गोश्त मिला हुआ हो, और नाखून के साथ अगर जैसे पाए वगैरह होते हैं ना, फुट, हुँ। उसके उसके साथ के गोश्त या जो वो हो वो आप नहीं खा सकते। और भी दो तीन मैं भूल रही हूँ, खास थी वो कि वो शायद नहीं कमर कमर का गोश्त था, एक कमर के जी ऊपर कुछ जो मैं भूल रही लगा हूँ, होता था। हाँ। बिल्कुल, तो वो आप वो इवन तो हलाल जानवर है, बट यू कांट हैव इट। ओके। सोचें आप, तो मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत, और ये कि सब्त के दिन काम नहीं करो, हुँ। और उसी वक्त मछलियां जो है सर उठा उठा के आ रही हैं आपका। बिल्कुल। तो देखें सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह अब हम दुआ कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह जी। कोई और क्वेश्चन किसी का?
تو اس کے کون ہے آج جو دعا کرائے گا ہم سب کو؟ کوئی ہے دعا کے لیے؟ سب خاموش ہو گئے. شازیہ آپ کر لو، آپ پڑھنا چاہ رہے تھے. I hope you meant Shazia Lateef. ہاں ویسے شازیہ خان بھی پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں. شازیہ لطیف میوٹ ہے. شازیہ خان، آپ بڑے دنوں بعد آپ کی آواز آئی ہے، چلیں آپ ہی کر لیں اگر شازیہ لطیف ریڈی نہیں ہے تو. میں نکال دوں، وہ میری استغفار کی دعائیں تھیں. شازیہ لطیف نظر تو آ رہی ہیں. میں نے نہیں مانگا تھا، میں پڑھ دوں گی، لیکن اگر شازیہ سوری میں باتیں کرتی جا رہی ہوں، میری آواز ہی نہیں آپ لوگوں کو آ رہی. سوری، میں ہوں ادھر. شازیہ آپ نے دعا کرائیں گی پلیز ہمیں؟ یہ میں نے یہ پہلے آپ دعا آپ ہاں میں بس کر رہی ہوں، سوری میں وہ یہاں پہ تھی، ہم لوگ وہ کر رہے تھے استغفار کی دعا، یہ یہاں پہ آ گئی بس. یہ انشاءاللہ یہ ہے تو انشاءاللہ 9 اور 10 اگر آپ کر لیں، 9، 10 اور 11 کر لیں. دکھ رہے اسکرین پہ؟ 9، 10 and 11. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. پاک ہے تو اور تیری ہی تعریف ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. رب اغفر لی وتب علی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما. بس یہی. اب میں نے دعا کرنی ہے. جی جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ میاں ہم سب کے کرتا نہ کرتا گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں آنے والی نسلوں کی مغفرت فرما، ان کو نیک راستے پہ چلا اور ہمارے بزرگوں سب کو جنتی لوگوں میں شامل کر اور ان کے گناہوں کو معاف فرما. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم الوالا نعم النصیر. یا اللہ ہم میں سے جس پہ جو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل وقت آیا ہے اس کے لیے آسانیاں کر دے یا خدا، اور صبر اور ہمت اور حوصلے سے اس مشکل اور اس امتحان میں کامیاب کر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انی ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین.
Indeed, adversity has touched me, and you are the most merciful of the merciful. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یا خدا ہم میں جس کو جو کوئی صحت کی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، اس سے ہمیں اس سے ہمیں صحت دے، اور ہم اس دنیا سے اس کرونا کی وبا کو ختم فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربی حبلی من الصالحین. یا اللہ ہماری اولادوں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق دے، اور صراط مستقیم پہ چلا، اور انہیں نیک صالح شریک ہاتھ دے، اور نیک صالح صحت مند اولادوں سے نواز. یا خدا ہم سب کے لیے رزق میں فراوانی کر، رزق حلال میں فراوانی کر، اور جس طرح نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول کی، ہمارے لیے قبول فرما. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین آمین ثم آمین. ماشاء اللہ بہت اچھی دعا ہے. آمین آمین. جزاک اللہ. ایک بس آپ لوگوں کو 2-3 یاد دہانی کرانی تھی. یہ جو آج ہم نے 3 دعائیں پڑھی ہیں، آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہے میرا؟ جی جی یہ والی جو دعا نمبر 9 ہے نا، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اس کو 2-3 جگہ پہ مسنون ہے پڑھنا. ایک تو سجدے میں اور ایک رکوع میں. ہمیں سجدے میں یوزولی ہم پڑھتے ہیں نا سبحان رب الاعلی اور سبحان رب العظیم رکوع میں. تو اگر ویرائٹی کے لیے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے. سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. آپ یہ بھی یہ پڑھ آپ نے ہمیں بہت پہلے بتایا جی تھا، شروع میں جب جی رکوع کو لمبا کرنے کے لیے بالکل. بتایا تھا آپ نے. تو آپ اگر آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبحان رب الاعلیٰ کو آپ اسکپ کر دیں، کیونکہ سبحان رب الاعلیٰ بیسک ہوتا ہے جسے 3 ٹائمز پڑھتے ہیں. اگر آپ نے سبحان رب الاعلیٰ نہیں پڑھا اور آپ اس کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو دیٹس انف ایز ویل. اور اگر آپ اس کو زیادہ دفعہ بھی پڑھ لیں یا ان دونوں کو ملا کے پڑھ لیں تو ایک ویرائٹی کے لیے یہ ہے. بہت آسان ہے. سبحانک و بحمدک استغفرک، یہ 3 کی ایک فریگمنٹ بنا لیں. دوسری فریگمنٹ یہ. دوسری بات ہے جو یہ دعا نمبر 10 ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں، آپ کہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بھی بیٹھے تھے تو 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. تو 10 اور 12 والی جو استغفار ہے، یہ محفل میں آپ دوران محفل آپ کے لبوں پہ آپ لو کنورسیشن کریں اور آپ کے لب ہل رہے ہوتے تھے. تو جب صحابہ نے دریافت کیا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے. نمبر 10 اور نمبر 12 رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. سو محفل کے دوران یا آس پاس یہ دعا. ایک اور بات کہ جو رب اغفر لی ہے، اس کی ہمیں مسنون اذکار ملتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت میں پڑھنا. جلسہ استراحت کیا ہوتا ہے کہ دونوں جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا، ایک سجدہ کیا پھر آپ اٹھتے ہیں اور پھر آپ جاتے ہیں، تو جو آپ رک کے بیٹھتے ہیں نا، اس میں بھی مسنون طریقہ ہے کہ اس میں بڑے کام طریقے سے بیٹھا جائے اور پھر سیکنڈ سجدہ کیا جائے. اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے کہ ٹو کام ڈاؤن، استراحہ کرنا، اطمینان کرنا. اس کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ رب اغفر لی 2 ٹائمز پڑھتے تھے. رب اغفر لی، اگر رب اغفر لی نہیں پڑھتے تھے تو یہ 11 والی دعا، یہ بہت کامن ہے جیسے استراحت میں پڑھنا. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. ٹھیک ہے.
اور اس کے بارے میں اور آتا ہے کہ جب کوئی بھی نو مسلم ہوتا ہے اور اگر اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں یا اس کو صلی ابراہیمی یاد نہیں یا اتحیات یاد نہیں یا دوسری دعائیں یاد نہیں تو یہ دعا جو ہے وہ کفایت کر جاتی ہے اس کی نماز کے لیے جب تک کہ وہ دوسری چیزیں یاد کرے. مطلب فاتحہ کی جگہ بھی یہ پڑھتا ہے, رکوع, سجود, قعدہ, ہر جگہ یہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی یہ اہمیت ہے. مطلب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اس طرح سے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیات سکھا رہے ہیں, اور یہی ہم نے اس کے بعد کی پڑھی تھی جو اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں. اس کی یہ اہمیت ہے. تیسری جگہ جو مسنون طریقہ ہے اس دعا کے پڑھنے کا کہ اگر آپ کی آنکھ تہجد کے وقت یا کبھی رات بے رات آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو there's typical اذکار of حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم that he used to read. جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے, بہت آسان ہے, آپ سب کو آتے ہیں. تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والی دعا اللہم اغفر لی, تیسرا کلمہ پتہ ہے نا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. یہ پورا پڑھ کے یہ والی دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی, اور 3 دفعہ استغفر اللہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رواج تھا جب بھی آنکھ کھلتی ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہمیں آتی ہیں, بس اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا دے. ٹھیک ہے, تو یہ بس آمین. ریلیٹڈ تھی. اور اگر پڑھنا ہے تو اس کے نا فضائل بالکل اینڈ میں بھی رکھے ہوئے ہیں, آپ اس کو بھی پڑھ لیجیے گا. اس بک کے اگر آخر میں جائے نا تو جو میں ساری بتا رہی ہوں اس میں بھی جسٹ اے ریمائنڈر فار آل آف یو. ٹھیک ہے, کوشچنس؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ.